پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حکومت کا خیال ہے کہ اپوزیشن پھنس گئی ہے فارن فنڈنگ کیس میں, اور اپوزیشن کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پھنس گئی ہے فارن فنڈنگ کیس میں. کل پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, پرسوں احتجاج ہونے جا رہا ہے. اگلے 3 دن پاکستان کی سیاست میں کیا ہوگا, کون ناک آؤٹ ہوگا, کس کی خواہش ہے کہ کون ناک آؤٹ ہو جائے؟ ظاہر ہے اپوزیشن چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر بین لگ جائے, پابندی لگ جائے, یا ان کے جو اثاثے ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں. اور اسی طرح کی خواہش پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف بھی درخواستیں دے رکھی ہیں, اور ان کو بھی کل طلب کیا گیا ہے, 18 تاریخ کو طلب کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں, یعنی کل. اور اسی طرح سے پرسوں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج بھی ہونا ہے. تو اگلے 3 دن کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا بڑا اہم موضوع ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ جو پرتھو داس گپتا ہیں, یہ بھارتی براڈ کاسٹ آرڈیننس ریسرچ کاؤنسل کے چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کے ساتھ ارنب گوسوامی جو کہ بھارت کے کینکر ہیں, ان کی ایک چیٹ لیک ہوئی ہے. اب تحقیقات تو ہو رہی تھی بنیادی طور پر کہ جو ٹی آر پیز کا معاملہ ہے اس کے اوپر ان کے اوپر الزامات تھے ارنب گوسوامی پر, اور اسی کاؤنسل کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ ہونے والی چیٹ, اس کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا گیا. لیکن اس میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ بڑی حیران کن اور بڑی چشم کشا تھیں, اور وہ یہ ہیں کہ بھارت کو پلوامہ اٹیک کا پہلے سے پتہ تھا, اور بھارت نے کو نہ صرف پتہ تھا بلکہ یہ بھارتی حکومت نے خود سٹیج کروایا ڈرامہ تاکہ اس کا الیکشن میں فائدہ اٹھایا جا سکے. کیا چیزیں سامنے آئیں, کیا باتیں واضح ہوئیں, اور کیا انکشافات ہوئے, اس پر پروگرام کے آخری حصے میں ہم گفتگو کریں گے. ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں سیاسی موضوع گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں. سسی پیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور ابھی جو شبلی فراز صاحب نے کہا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے, ذرا وہ آپ کو میں پہلے سنوا دیتا ہوں, پھر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. پی ڈی ایم کا جو ایک سفر تھا پورے ملک نے دیکھ لیا کہ وہ صرف دھمکیوں پہ تھا. جلسے سے شروع ہوئے, استعفوں سے شروع ہوئے, ریلیوں پہ آئے, عوام سے پذیرائی ملی نہیں. ٹیلی ویژن پہ پروگرامز یہ ہو رہے ہیں کہ ایک تھی پی ڈی ایم, یہ جو تحریک ہے یہ ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے. 3-4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اپنے تمام پتے کھیل لیے ہیں. ایک آخری پتہ ان کے پاس رہ گیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ ایک جھوٹ کو بار بار بول کر تصور یہ دیا ہے کہ یہ سچ ہے. ماضی میں جس طرح سے اداروں کو چلایا جاتا تھا, یہ ہمیں پھنساتے ہوئے خود پھنس گئے ہیں. ہمیں پھنساتے ہوئے یہ خود پھنس گئے ہیں. یہ سعید قاضی صاحب, کون پھنس گیا ہے؟ حکومت پھنس گئی ہے, اپوزیشن پھنس گئی ہے, سب پھنس گئے ہیں؟ ویسے سچی پوچھیں تو اس ملک کے عوام پھنسے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں. البتہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے, اب ظاہر ہے جو فنڈنگ کا معاملہ ہے اس میں بھی بہت سے سوالات ہر پارٹی پر اٹھتے ہیں, جو رولنگ ہے اور جو اپوزیشن میں بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی بنیادی طور پر یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے, میں تو اسے اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ بھائی کیا ہمارے لیے اس میں کیا ہے, عوام کے لیے پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے, پیپلز پارٹی تو اب عملی طور پر اس سے علیحدہ ہو چکی ہے, باقی جو پی ڈی ایم میں ہے یہ کس لیے لڑ رہے ہیں, ان کا ایشو کیا ہے بنیادی طور پر. اور دوسری طرف ہم پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا بھی زبانی جمع تفریق تو یہ تھا کہ ہمارے لیے کچھ کرے گی, مگر کیا کوئی ایک بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عوامی ایجنڈا ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا. دونوں اطراف میں کوئی مقامی ایجنڈا نہیں ہے. بہرحال کیک کے حصے پر لڑائی ہو رہی ہے, حق کی حکمرانی جتایا جا رہا ہے. ایک دھڑا اشرافیہ کا کہتا ہے ہمارا حق ہے, دوسرا کہتا ہے ہمارا حق ہے, یہ ہو رہا ہے. اور جو بنیادی طور پر یہ عوام خاموشی سے سارے کھیل کو دیکھ رہے ہیں. مگر میں پھر کہوں گا کہ ایک بڑی بے چینی ہے عوام کے اندر, مگر انہیں کوئی آؤٹ لیٹ نظر نہیں آ رہا, کوئی ایسا پلیٹ فارم نظر نہیں آ رہا. پولیٹیکل پارٹیاں بھی جو ہیں وہ تقریباً سرمایہ داروں کی غلام ہو چکی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک بے بسی ہے, اور عوام زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا پھنسنا ہے جو حکمرانی کر رہے ہیں. جی عالیہ حمزہ صاحبہ, جو آرگومنٹ اس وقت اپوزیشن آپ کے خلاف استعمال کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اعتراف جرم تو کر لیا ہے, اور یہ آرگومنٹ دے لیا ہے کہ اگر یہ ہم تک فنڈنگ آئی ہے تو یہ کسی اور کی غلطی یا نیگلیجنس کی وجہ سے آئی ہوگی, ہم اس میں حصے دار نہیں ہیں, یا ہماری انٹینشنز اس میں شامل نہیں ہیں. آپ نے بینیفیشری ہونے کا جو اعتراف ہے وہ تو کر لیا ہے, تو یہ اب اپوزیشن کو اس بنیاد پر لگتا ہے کہ اب آپ پھنس گئے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسد صاحب. اسد صاحب سب سے پہلے تو میں پی ڈی ایم کی فاتحہ پڑھ لوں آپ کے ساتھ, کیونکہ پی ڈی ایم کی فاتحہ تو ہو چکی ہے. پھر میں آ جاتی ہوں فورن فنڈنگ کی طرف. کہانی شروع ہوتی ہے کہ جی فوج حکومت کو گھر بھیج دے, پھر کہتے ہیں جی پی ایم صاحب استعفیٰ دے دیں, پھر کہتے ہیں کہ جی ہم استعفے دیں گے تو حکومت گر جائے گی. پھر آج تک ان کے استعفے اور جس طرح سے ان کے شیئر اسپیکر کے سامنے جا کے ڈھیر ہو جاتے ہیں وہ آپ نے بھی تماشا دیکھ لیا, میں نے بھی تماشا دیکھ لیا. ہم دھرنا دیں گے, ہم نے کہا جی 100 بسم اللہ دے دیں, ہم جی ایچ کیو کا گہراؤ کریں گے. پھر سوچا کہ جی ہم پنڈی نہیں, ہم اسلام آباد جائیں گے. آج یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سب کچھ بھول کے فورن فنڈنگ کی طرف آ گئے. یہ میں نے اس لیے ایک ریکیپ آپ کو دے دیا کہ یہ میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں. اب نہیں آیا عالیہ صاحبہ فورن فنڈنگ کی طرف, یہ کافی عرصے سے پیچھے لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ اب نہیں آئے. میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں نا, میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ ان کے پاس جو ہے نا, مطلب یہ وہ جس سے کہہ رہے ہیں نا, مطلب سینٹ الیکشن سے لے کر مولانا کے آنے سے لے کر یہ ہر روز امیدیں باندھتے ہیں. اسی طرح سے ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ اب فورن فنڈنگ پہ ہو رہا ہے. جو یہ گڑھا کھودنا چاہتے تھے نا پی ٹی آئی کے لیے, بڑی زور سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں اس میں گر. کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی, میں آپ کو بالکل 100% میں ساری آپ کو بنیادیں کیا مطلب, میں آپ کو ابھی یہ چاہوں گی کہ وقفے کے اندر میں آپ کے پروڈیوسر صاحب کو کچھ ڈیٹا بھی بھیجتی ہوں تاکہ آپ وہ اسکرین پر بھی ڈسپلے کر دیں. ٹھیک ہے جی, میرے پاس رپورٹ ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اور یہ رپورٹ ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں کیونکہ ہمارے پاس ریپرزینٹیٹو پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے بارے میں بھی. وہ یہ کہتی ہے فائنڈنگ ہے 17/8/2020 کی اسکروٹنی کمیٹی کی. وہ کہتی کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رسپونڈنٹ ہے, رسپونڈنٹ یعنی پیپلز پارٹی ہیز ناٹ پرووائڈیڈ اینی ڈاکیومنٹ ٹو دا کمیٹی, اور نہ کوئی انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ دی ہے, نہ انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹر, نہ انہوں نے ڈونر کی ڈیٹیل دی ہے. سیم گوز فار پی ایم ایل این, جو وہ کمپلیٹلی وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ complete information is still awaited from the banks. In the absence of the complete set of information, the committee is unable to form any opinion in this case. ٹھیک ہے جی, ہماری تو ابھی بات چھوڑ دینا, 40,000 ہم نے بینک اکاؤنٹس دے دیے. ہمیں سپریم کورٹ نے فورن فنڈنگ کیس سے کلیئر کر دیا کہ ہمیں کسی بیرون ملک سے فنڈنگ نہیں ہوئی ہے. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, یہ پڑھ سکتے ہیں. اب کیس چل رہا تھا پروہیبٹڈ فنڈنگ کا, ممنوع فنڈ کا. 40,000 بینک اکاؤنٹس پرووائڈ کر دیے گئے جی. ہم نے 40,000 اکاؤنٹس ان کو دے دیے, ہم نے لوگوں کے نام دے دیے, ہم نے ڈونرز کے نام دے دیے, ہم نے ایکسپینڈیچرز کے نام دے دیے. پی ٹی آئی ایک واحد جماعت تھی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک واحد, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ عوام میں جن کی پذیرائی ہے, ایک عام آدمی بھی پی ٹی آئی کا کنٹریبیوٹر ہے اس کے فنڈ کا. ان کے کنٹریبیوٹرز کون ہیں؟ ٹیٹیوں والے, فالودہ والے, یہ پاپڑ والا, یہ سارے کے سارے ان کے ہیں. اور یہی اسی لیے تو یہ وہاں جواب نہیں دے پا رہے. اب انٹرسٹنگ سٹوری کیا ہے جو نظر آیا ہے, پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ میں نواز شریف صاحب 10 کروڑ ڈالتے ہیں, 4 دن کے بعد 4 کروڑ نکال لیتے ہیں. اچھا جی, 2 پارٹیاں ہیں, پی 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 پارلیمنٹیرین اور پی 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 جو بلاول صاحب کے نام پر ہے, زرداری صاحب, یعنی ایک پیپلز پارٹی دوسری پارٹی کو فنڈ کریے جو ممنوعہ میں آتا ہے. پھر ان کے بعد یہ دونوں کمپنیاں, ایک کمپنی یو کے میں رجسٹرڈ ہے اور پی ایم ایل این تو یو ایس میں بھی رجسٹرڈ ہے اور یو کے میں بھی رجسٹرڈ ہے. اور پھر فورن فنڈنگ کسے کہتے ہیں؟ جن کو اسامہ بن لادن فنڈ کرتے ہیں, جو مارک سیگر کو پاکستانی سفارت خانے سے پیسے دیتے ہیں. عالیہ صاحب, ایک پروہیبٹڈ فنڈنگ میں اور پروہیبٹڈ فنڈنگ میں اور اس کے علاوہ آپ نے فورن فنڈنگ کا جو ڈفرنس ہے, سسی پلیجو صاحبہ یہ بات, ایک سیکنڈ میں ابھی صرف ایک سیکنڈ, صرف پھر آپ بالکل ان کی طرف چل جائے گا. ابھی میں آپ کے پروڈیوسر صاحب کو یہ ڈیٹیلز بھجوا رہی ہوں, یو کین شو دیم آن دا اسکرین, اور اس میں ہم نے یلو کیا ہوا ہے تاکہ آپ بڑا کر کے عوام کو دکھا سکیں اور ان کی سچائی دکھا سکیں. چلیں, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا سسی صاحبہ, ایک بات تو طے ہے نا کہ یہ ٹیکنیکلی یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے, ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غیر ملکی ایجنسیز سے شاید یا کسی غیر ملکی طاقت سے کسی نے پیسہ لیا ہے. یہ تو نہیں ہے. ہاں, جس چینل سے آیا یا جس طرح سے فنڈ ریزنگ ہوئی اور جس انداز میں وہ آیا, شاید وہ اس پر فیصلہ ہونا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن یہ تاثر تو آپ جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے یہ درست نہیں ہے کہ جی کسی غیر ملکی طاقت سے یہ فنڈ لیا گیا, کیونکہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے, ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے. سسی صاحبہ. ہاں, بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب.
اب میں نے جیسے بڑی ہی حوصلے ہمت سے ساری باتیں ایسے ہی سنیں گے آپ کو جی اسٹاپ ہاں یہاں سے اور بڑی بھڑکیلا موقف جو اپوزیشن کوئی تنقید کو لے کر لایا گیا. دیکھیں بات اب آیا ہو چکی ہے, پی ٹی آئی ٹھس ہو گئی تو اس طرح ہو گئی. آپ ہمیں چھوڑیے قمر دلشاد صاحب کا کل والا آپ ایک اخبار میں جو آرٹیکل ہے وہی دیکھ لیجیے گا. کوئی بھی ایک بھی ان کی جو ہے وہ فنڈنگ ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کے تھرو نہیں ہوئی ہے. اور آپ کا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 یا 2010 کے حوالے سے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں بالکل بڑی وائلیشنس ہو رہی ہیں, بڑے گھپلے ہوئے, اور پھر بڑا ان کا مشہور زمانہ یو ٹرن جو آیا ہے یہ تو ہوش آئے. اس میں جو ابھی انہوں نے لاسٹ ویک نئی بات کر دی کہ ایجنٹس کے تھرو آیا ہے. اب ایجنٹس کے تھرو جو آیا دیکھیں یہ بہت بڑا, یہ اتنے سالوں سے اپوزیشن کو کٹڑے میں بار بار کھڑا کرتے رہے کہ انہوں نے جو یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ ٹرانزیکشن ہوئی. سب سے بڑی اور خطرناک تباہ کن جو چیز ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کی پوری فاؤنڈیشن کو ہلا رہی ہے. اور اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو 6 سالوں سے لٹکی ہوئی ہے چیز, ہم کہتے ہیں بالکل بھی ہماری اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن کریں, ہمارے بالکل ہاتھ صاف ہے, اس میں تو ہم نے کبھی نہیں کہا ہے. جو فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے, کورٹ بھی ہم کورٹ کے سامنے ہیں, ہم کو کہتے ہیں آئے بسم اللہ کریں چلے دیکھیں. یعنی آپ کے اور ان کے کیس میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کسی حد تک اور آپ نے ابھی تک اعتراف نہیں کیا. الزامات دونوں کے ایک جیسے ہیں. نہیں, ہماری ہر چیز جو ہے شروع کے دن سے پارٹی فنڈز کے حوالے سے ایک ایک چیز ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے اسد اللہ خان صاحب, اور یہ ریکارڈ پہ ہے. یہ الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے. الیکشن کمیشن کو اب چاہیے کہ وہ آگے آئے اور اس کے والی جو پارٹیاں ہیں ان کو بتائیں کہ یہ چیز اب نہیں چل سکتی, اور یہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے. ہماری بہن تو یہ ان کو پورا حق ہے اپنی پارٹی کا بھلے دفاع کریں, لیکن اب پی ٹی آئی کو دن میں تارے نظر آ گئے ہیں. ایک تو مہنگائی اور دوسری طرف فیلئر پالیسی. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا اگر گلٹی پی ٹی آئی ثابت ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا, کیا کارروائی ہوگی؟ الیکشن کمیشن کو فوراً آگے آنا چاہیے. یہاں اپوزیشن کے انائل ہو سکتے ہیں, فیصل وابڈا پیش نہیں ہوتے, وہ بھی ابھی تک منسٹر لگے ہوئے. یہاں جو ہے آپ کی پوری ٹاپ کی لیڈرشپ جو اپوزیشن میں وہ سارا وقت پیش ہوتی رہتی ہے. اتنا ان کی جو بدلے کی بھاونا ہے ابھی تک کم نہیں ہو رہی. سب کو پتا ہے کہ ایک صاحب کے نام پر انتقام ہو رہا ہے. ہر کورٹ پہ اپوزیشن کے لوگ کھڑے ہیں اور وہ فیس کر رہے ہیں, عدالتوں کا مان دے رہے ہیں, ان کا احترام کر رہے ہیں. یہ بھگوڑے ہیں, یہ بھاگتے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن نے تھوڑی سی کروٹ دکھائی, ابھی کل ایک جھلک انہوں نے دکھائی ہے سینٹ کے جو ووٹ کے حوالے سے کہ اوپن ووٹ میں انہوں نے بتایا. اور میں تو شروع دن سے پارلیمنٹ میں اسد اللہ خان صاحب کہہ رہی ہوں کہ جو ان کا پائلٹ پروجیکٹ ہے الیکشن کمیشن کا ای ووٹنگ کے حوالے سے, کب سے الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے ہماری کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کمیٹی, ہم نے بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے, ان سے جو ہے وہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. اب یہ خود اب ان کی اس حوالے سے یہ بالکل بلاول صاحب نے بھی یہ کہا ہے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب نے بھی یہ کہا ہے, اور یہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ان کی کہہ رہے ہیں ای ووٹنگ بھی پروجیکٹ لے کر آئے نا, پائلٹ پروجیکٹ ڈسکس کریں, اس میں یعنی دونوں طرف سے بھلے آئے. لیکن آپ الیکشن آپ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی نائل ہو جائے, آپ نے جو ابھی لفظ استعمال کیا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہاں, لیکن قمر دلشاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی گلٹی ثابت ہوتی ہے, جو آپ قمر دلشاد صاحب کا حوالہ دے رہی ہیں, کل میرے شو میں وہ موجود تھے, وہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی گلٹی ثابت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو فنڈنگ ان کو ہوئی ہے, جس پر یہ مان رہے ہیں کہ اس میں ایجنٹس کی غلطی شامل ہو سکتی ہے, وہ فنڈنگ ضبط کر لی جائے گی. اور دوسرا وہ ثوابدید ہے الیکشن کمیشن کی, وہ چاہے تو استعمال کرے اور چاہے تو نہ استعمال کرے, وہ یہ کہ ان کا سمبل واپس لے سکتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ پارٹی پر بین لگ جائے اس کے نتیجے میں. نہیں جو آپشنز ہیں, میں احترام کرتی ہوں کسی کا, قمر دلشاد صاحب we agree to disagree, obviously, you know, he has got every right to express his views. جو بھی ان کا جو ہے ماضی میں ان کے ہوتے ہوئے جو بھی چیزیں تھی وہ اس بلبوتے پہ وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمیں لا کی طرف دیکھنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز بڑھ کیسی رہی ہے اور 6 سالوں میں کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, اس پہ پھر مزید بات کر لیں, اسے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سعید قائد صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے عالیہ حمزہ صاحبہ نے فاتح پڑھ لی پی ڈی ایم کی, کیا واقعی پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے؟
इसी तरह चलता रहेगा सिसकता हुआ ये निज़ाम। मगर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल शशि परीजू साहब ठीक कहती है, जो कानून है उसके मुताबिक होना चाहिए, मगर सवाल ये है कि हम किस किस को रोएं और किस किस को पीटें। पहले तो मुझे बताएं 30 लाख में कौन सा इलेक्शन होता है इस मुल्क में? ये तो सारी की सारी असम्बलियां फारग करनी पड़ेंगी। आज खुद चीख चीख के हमारे पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं कि सेनेट में जो है जी वो पैसा लग रहा है, और हर बंदा, इवन मेरे साथ पीपल्स पार्टी के एमएनए थे पिछली दफा टीवी में, अखुन ज्यादा चट्टान, उन्होंने कहा करोड़ों लगते हैं, ये खुद कहते हैं करोड़ों लगते हैं। एक साबिक स्पीकर बलोचिस्तान के कह गए कि मेरी प्रोग्राम में कह गए कि जहां लोग साइकिलों पे जो असेंबली में आते हैं वापस में 3-3 जो एसयूवीज लेके जाते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि एक दफा इक्तदार के अवान में जो घुसता है उसकी कहानी करोड़ों से शुरू होकर अरबों तक चली जाती है। पब्लिक सोशल जो सर्विस डिलीवरी है उसमें हम जीरो हैं। हमारा जो वतन अजीज का ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है, इनका ग्रोथ रेट आसमान को जा रहा है। एक दिन पता चलता है हमें इन्हीं इदारों से कि एक साहब हमारे जो मुतअद्दिद दफा वजीर भी रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने न जाने किसी मद में किसी खातून को 14 करोड़ रुपए अदा किया। चले हम उसकी तफसील में नहीं जाते, मगर वो क्या उन्होंने किया? अगर नैब गलत कह रही है तो नैब को जाके जो है उल्टा लटकाएं, अदालत में ले जाएं, और अगर वो ठीक कह रहे हैं तो भाई ये आए कहां से थे, इस पर आपने टैक्स दिया था। हम तो आपके अरबों और लाखों की कहानियां अपनी खाली जेबों के साथ सुन रहे हैं। मसला यह है कि आप कब लड़ेंगे हमारे लिए? अपोजिशन कब मेरे लिए लड़ेगी? मेरी हुकूमत, मेरे आइन में लिखे हुए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए राइट्स मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। एक नहीं हजार। लेकिन पीडीएम तो सर यही कह रही है ना, महंगाई हो गई, अवाम बहुत परेशान है, अवाम के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। पीडीएम तो मुसलसल अपने हर जलसे में ये कह रही है, लंबी लंबी सवाल कर रही है, आप ही के लिए तो निकले हुए बिलावल साहब। सर बड़े भाई मैं सिर्फ इतनी अर्ज करता हूं, आपने रियासत के जो असासे हैं इन उचक्कों में बांट दिए और अल्ले तल्ले किए, और एक बैंक आपने बेचा जिस बैंक में जो पड़ा हुआ फर्नीचर था उसकी कीमत भी आपने वसूल नहीं की। हमारे असासे तो आपने टके टोकरी करके बेच दिए। गैस कोई नहीं है, बिजली हम खरीद नहीं सकते, पानी 80% लोग गंदा पीते हैं। सेहत के बारे में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, सेहत का मुझे खुद उन्होंने कहा कि जी मैं अस्पताल कैसे बनूं, पैसे तो IMF और वर्ल्ड बैंक ले जाता है। वेयर द हेल वी फिगर, हम कहां बैठे हैं? हम इनकी इन लड़ाइयों में हम कहां खड़े हैं? हमारा क्या लेना देना है पीडीएम के? भाई भले आप कल जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े थे, हमारी तरफ से हम तो आपको नहीं कहते ये इलीगल है, मगर आपकी मर्जी है, स्वीट विल है। अगर आप इलेक्शन कमीशन के साथ भी ये करना चाहते हैं तो कर लें, मगर मेरा सवाल सिर्फ एक है, वो ये है कि सबसे ज्यादा अगर कोई इग्नोर हो। और एक और बात, फॉरेन फंडिंग तो छोड़ें, यहां से जो पनामा फंडिंग होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की साइट पे जाएं, $2 ट्रिलियन इन गरीब मुल्कों से निकल जाता है बाहर। वहां भी जो गोरे सेठ हैं वो चक्के बैठे हुए हैं, उन्होंने ऑफ शोर हेवन बना रखे हैं कि ये हमारी जेब काटो, यहां पे हुक्मरानी करो, हमारे मफाद में यहाँ के कवानीन बनाओ। IMF आ जाता है, वो बजट बनाते हैं, हमारे वजीर खजाना जो है वो इधर से नौकरी छोड़ के आते हैं आलमी मालियाती इदारों की, इधर से नौकरी खत्म होती है उधर चले जाते हैं। भाई हमारा कोई वाली वारिस है? हमारे लिए कोई लड़ेगा? वो किधर गई? वो 68, 69 किधर गया? वो लड़ाई, वो सियासत, वो किधर है नजरियाती सियासत? कमाल की लड़ाई है, लड़ लें, जो जीतेगा हम तालियां बजा देंगे। सही है। चलें, एक तो आलिया साहबा बार बार पहले भी कहते हैं सईद काजी साहब कि अशराफिया की लड़ाई है, दोनों सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम कहाँ है, अवाम पिस रहे हैं, अवाम की किसी को फिक्र नहीं है। एक तो आप इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। दूसरा ये है कि साद रफीक साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा आसिफ साहब पर बिल्कुल नाजायज़ तरीके से ये केस बनाए गए हैं, ये लाडले के कहने पर बनाए गए हैं। इमरान खान साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो उन्होंने फरमाइश की है तो ये बनाए गए हैं, और वो ये बात भी सियालकोट में ही बैठ के कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जरा सुन लीजिए, फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा इसको। ये सब गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत की गई है, जिसका चेहरा बज़ाहिर जमहूरियत का था वो भी अब बाकी नहीं बचा और बुरी तरह दागदार हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे ये पिछले 2.5 साल से पड़े हुए थे और इनसे कोई केस नहीं बन रहा था, जो आज भी नहीं बन सका। लेकिन चूंकि फरमाइश थी और फरमाइश लाडले की थी और वो लाडले की फरमाइश रद्द नहीं की जा सकती, इसलिए ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया गया। जी आलिया साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी इसे आप? हाँ जी, मैं सारी चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी और काजी साहब की बात पे भी रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। मेरे ख्याल में ये रेस्ट अश्योर्ड, मैं इनको बिल्कुल यकीन दहानी करा रही हूँ कि इनके लिए लड़ने वाला इस वक्त हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। गरीबों की आवाज़ है और गरीबों के लिए ही वो लड़ रहे हैं। चाहे ये कोविड-19 देख लें, मतलब लंबी लिस्ट हो जाएगी क्योंकि इतनी चीज़ों का रिस्पॉन्ड करना है। कोविड-19 देख लें, टिड्डी दल देख लें, आपकी इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है जिस तरह से पिछले
ایک سال میں انہوں نے ایفرٹ کیا ہے. احساس پروگرام کی ایک ایک چیز دیکھ لیں آپ, وہ سارا غریبوں کے لیے. اب آج کیا کیا ہم نے, اور یہ قائد صاحب کو حق حاصل ہے, ہم عوام کے نمائندے, ہم کو یہ شرافیہ نہیں ہے, ہم عام بندے ہیں قائد صاحب آپ جیسے ہی, اور اللہ کے فضل کے بعد ہم آج اسمبلیوں میں آپ کو ہی ریپرزینٹ کریں. میں چھوٹے سے فگرز آپ کو بتا دیتی ہوں جو اس حکومت کے کارنامے, اور مجھے بتانا چاہیے. ایل ایس ایم آپ کا انکریز ہو گیا صرف دسمبر میں 5.4%. انفلیشن جو آپ کی لاسٹ دسمبر میں 12.6 تھی, یعنی مہنگائی آج وہ 7.9 پر آ گئی ہے. ایف بی آر کے ٹیکس, جی بالکل ٹیکس بڑھیں گے تو عوام کو صحت کی سہولیات بھی ملیں گی, وہ آپ کے بڑھ گئے. ایکسپورٹس آپ کی انکریز ہو گئی, ریمیٹنسز آپ کے بڑھ گئے. آپ کے جو فوریکس ریزرو تھے, آپ سے قائد صاحب بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان کی کیا حالت تھی جب ہمیں ملا تھا, آج وہ $20 بلین کے قریب ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور تجارتی خسارہ آج سرپلس میں جا رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی دن رات کی ایفرٹ ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں جن میں ہم لیک کرتے ہوں گے, لیکن ہماری سنسیئرٹیز عوام کے ساتھ ہیں. اب باقی کیسز پر آ جائیں اور ون بائی ون کر کے میں تاکہ اپنی جو کولیگ ہیں ان کا بھی جواب دے دوں. دیکھیں سب سے پہلے اگر میں خواجہ آصف اور گروتھ پہ بھی انہوں نے بات کی تھی, میں گروتھ کی بتا دوں. موڈیز کی ہی پریڈکشن ہے, 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ 2022 کے اندر پاکستان کی گروتھ 4.5 سے 5 ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ 2021 میں ہی پاکستان ان ساری چیزوں کو دیکھیں آہستہ آہستہ, لیکن ہر چیز اب عوام کی فیور میں ہونے لگی ہے. اب آج خواجہ آصف صاحب کے کیس کے اوپر دیکھیں بہت اچھا کیا قائد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. میں نہیں کہہ سکتی, لیکن جو 48 بینک اکاؤنٹس ان کے آئے ہیں, پلس ان کا ملازم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خواجہ صاحب کے ہیں. پھر جس کمپنی کا اقامہ ان کے پاس تھا, وہ کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو انہیں $1 نہیں دیا. تو یہ سارے سوالات ہیں, عوام کے پیسے ہیں. دیکھیں میں اگر آج ایک MNA ہوں, 5 سال بعد عوام کو مجھ سے پوچھنے کا حق ہے اگر میرے بینک اکاؤنٹس اتنے نکلیں گے یا میرے ملازم کے نام پر یا کسی کے نام پر. اور جس طرح کی دیکھیں خواتین کے بارے میں یہ گھٹیا باتیں کرتے رہے, اور آج جس طرح یہ جو 16 کروڑ ان کے اکاؤنٹ سے گئے ہیں, میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتی, لیکن یہ مقافات عمل ہے ان کو. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کل میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. آپ جو کیسز کی بات کر رہے ہیں, کل شہباز شریف صاحب کا منی لانڈرنگ کیس لگا ہوا تھا. 5 گھنٹے کی یہ سماعت ہوئی ہے, طویل سماعت. اس 5 گھنٹے کی سماعت میں 2 گواہان پہ جرا ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے 144 گواہان ہیں, جس میں سے کل جس گواہ پہ جرا ہوئی ہے وہ چوتھا گواہ تھا, یعنی ابھی تک 3 گواہوں پہ جرا ہوئی ہے. اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی نظام میں تبدیلی لانا یا اس کو, اور اب پھر یہ اگلے ہفتے سماعت ہوگی اور اس کے بعد پھر 20 دن کے بعد ہوگی, تو ایک ایک کر کے گواہ پتہ نہیں 144 کا پورے ہوں گے, پھر ان کے بعد ان کی کراس ایگزامینیشن ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ یہ منی لانڈرنگ کب کس میری اولادیں دیکھ سکیں گی یا اگلی نسل دیکھے گی. تو یہ نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں سعید قاضی صاحب زیادہ, جس پر آپ شاید توجہ نہیں دے رہے. دیکھیں ہماری ریفارمز ہمارا ایجنڈا ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے, لیکن اگین وہی بات ہے, اس 70 ایئر سے جو ایک چیز چل کے آ رہی ہے, جوڈیشل چاہے ہو, پولیس کا ہو, صحت کا ہو, ہر چیز ان کے سامنے ہے. دیکھیں یہ بڑی لمبی بحث ہے, میں اصل میں ٹائم ہمارے پاس کم ہے, میں اس چیز سے آگے جانا چاہتی ہوں کہ میں صرف اب رسپونڈ کر دوں جو ان سے میں نے 3-4 سوال کیے تھے. آپ کو میں نے وہ بھی بھیجا تھا جو الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا ہے. میں بالکل یہ نہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی, ہمیں یہ کہتے ہیں 7 سال سے لٹکا, 4 سال سے, تو ان کا بھی کیس لٹکا, یہ کہاں پر ہے؟ پھر مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ان کی انفارمیشن نہ ہو تو ان کی انفارمیشن کے لیے میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں سسی صاحب آپ کے پاس جا رہا ہوں. سپریم کورٹ کا صرف ایک سیکنڈ, سپریم کورٹ کا یہ آرڈر پڑھ لیں. سپریم کورٹ کے آرڈر کے لحاظ سے ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ ہمیں ایک کیس میں کلیئر کر چکی ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ پہ. انہوں نے ابھی, لیکن اگر یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ بھی ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے نا, یہ تو کانسیکوینسز ہوں گے عالی حمزہ صاحبہ. چلے میں ساحر افضل طارق صاحبہ سے میں وہی بتا رہی ہوں, میں واپس آ جاتا ہوں آپ کے پاس. لاسٹ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے, وہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں. لیکن یہ کیسے اس میں بعد میں پھر ایک ڈیبیٹ ہے نا کہ اگر یہ ممنوع فنڈنگ بھی تھی تو بھی وہ اگر کسی انڈیویجول نے بھیجی ہے, کسی ملک نے نہیں بھیجی, تو وہ انڈیویجول بھی تو کسی
किसी आलमी ताकत का ऐसा हो सकता है ना, मतलब उसमें डिबेट हो सकती है बाद में भी। एनीवे, मुझे सायरा तारिर साहब ये बताइए कि जो 19 तारीख को एहतजाज होने जा रहा है पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की अलामती हैसियत क्या है? आप क्या साबित करना चाहते हैं वहां पर एहतजाज करके? लाइन ड्रॉप हो गई है। सवाल मेरा शशि बलेरी साहब आपके सामने है, साबित क्या करेंगे? जी असदुल्ला साहब, जबरदस्त, आप बड़ी पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। मैं मुख्तसरन इतना टाइम तो नहीं लूंगी जितना मेरी बहन ले रही है, लेकिन उन्होंने महंगाई के हवाले से अजीब से आदाद शुमार बताए। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि इस शुरू के महीने में ही दूसरी मरतबा ये पेट्रोलियम स्टोव की जो है उन्होंने इजाफा किया है। अब उसमें जो है आपको पता, जो ओगरा ने सिफारिश की तो उसमें पेट्रोलियम की कीमतों में 3 रुपए 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसा फी लीटर, ये इतनी महंगाई। और उसी हफ्ते में गवर्नमेंट ये जो बड़ी मिस्किनों की दिलदा बनती है, उसने जो है 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिनकी कीमतें मैं बताऊं तो अवाम होश उड़ देंगे, उसकी भी उन्होंने जो है कहा है कि हम खरीदेंगे। और यहाँ बिजली की पर यूनिट जो आपको पता है कि सिर्फ जो है इसी महीने वो क्या होने चला है, वो 1.95 जो है बिजली तो IBPs के साथ मुआहदे तो रिव्यू कर रहे हैं ना शशि साहबा, ये तो बिजली कम यूनिट सस्ते हो जाएंगे। सुने अब गुज़श्ता हफ्ते ही उन्होंने जो है तकरीबन 23 जो है आम जो यूज करने वाली चीजों उसमें जो इजाफा किया है। अब जो मजीद जो है इसके बाद ये पेट्रोलियम के बाद और भी इजाफा होगा, तो वो तो कमर टूट गई गरीब की है, उसके कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इनके पास, न कोई उनके आर्ग्यूमेंट है हम वो बाय कर सकते न कोई और। बात यह है कि आपने बात की पीटीएम के हवाले से, देखिए पहले भी मैं जवाब देना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि आपने कहा तो फिर आगे ब्रेक ले लिया आपने। मैं ये कहना चाह रही हूँ पीडीएम की बड़ी पीसफुल जदोजहद है, और कम से कम इनकी जो है बड़ी पुरतशद्दुद जदोजहद, तो क्या पता नहीं किसके लिए जदोजहद करने थे, उंगली के इशारे पे वो थे। तो हमारी जदोजहद जो आइन और जमहूरियत के तकाजों के जो है बिल्कुल फ्रेमवर्क में है, उससे नहीं एक गमला भी नहीं टूटा, और हमारा पूरा हक है। हम अगर वो पार्लियामेंट को ताले लगाएंगे तो हम वो बाहर निकले। और दूसरी चीज यहाँ मैं कैटेगोरिकली यहाँ ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दी उस चीज को, पीपल्स पार्टी ने कभी भी जीएचक्यू के सामने धरने की बात नहीं की है, और ये बात चले अगर वो शशि साहबा एक अगर आप मैं सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें, मैं फिर वापस आप ही के पास आ रहा हूँ। सायरा साहबा से मैं ये पॉइंट ले लूँ। सायरा साहबा, सवाल मैंने आपसे किया था कि इसकी अलामती हैसियत क्या है इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने की, यानी आप कहीं और भी कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इनका फॉरेन फंडिंग केस है, और आप सोचें कि पिछले 6-7 साल से ये केस पेंडिंग है, हम कहाँ जाएं? मुझे बताएं कि इस मुल्क में एक तरफ तो डे टू डे हेयरिंग होती है और हफ्ते की छुट्टी भी नहीं की जाती, और दूसरी तरफ 6 साल से पेंडिंग है, 1 तारीख 2 तारीख, मतलब इतनी बड़ी बात है और इतनी बड़ी एलिगेशन है, तो हम क्यों ना ये करें। और ये एलिगेशन साहब तीनों पार्टीज के खिलाफ है, नहीं तो फिर करें ना, आपके खिलाफ भी है। मेरी नहीं तो करें, फारूक हबीब वगैरह ने दी है ना एप्लीकेशन हमारे खिलाफ, तो क्या बना है उसका? करें, हम तो कहते हैं हमारा भी करें और इनका भी करें, बारी बारी सबका करें, लेकिन एक केस अगर पेंडिंग है तो उसका कुछ करें तो सही। मतलब इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस अदारा है सो कॉल्ड, तो उसके सामने ना जाएं तो किसके सामने जाएं? और अब क्योंकि दोबारा उन्होंने केसेस को देखा है और उनके बाद ऐसे एक वक्त साहब ने जो बातें की हैं, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हम पीडीएम में इसलिए जा रही है कि इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराने कि खुदा के लिए इस मुल्क को कौम के साथ जो हो रहा है आप उस पर रहम करें और फैसला। बिलावल साहब को मिस करेंगे आप वहां पर एहतजाज में? सायरा साहब जी, बिलावल साहब को मिस करेंगे वहां पे? देखिए जी, मुझे तो लग रहा है कि पीडीएम की सारी बिलावल साहब अगर नहीं भी होंगे ना तो उनके नुमाइंदे होंगे सारे, ठीक है, मकसद यही है। अगर आपको नहीं लगता कि वैसे आप सारी ही पार्टीज अगर अपने अपने नुमाइंदे भेज दें तो इसकी जो अहमियत है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है, यानी कि नुमाइंदे का होना और सबरा पार्टी सबरा का खुद होना, इसमें फर्क होता है सायरा साहब? ठीक है, देखिए जी, बात पता है क्या जी सायरा साहब? बिल्कुल जी, हम होंगे। पीपल्स पार्टी हर उसमें प्रोटेस्ट में शामिल है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल साथ है। अब अगर कोई लीडर एक रैली में नहीं है या किसी में नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऑन बोर्ड है। सारे फैसले जो है सरबराही कमेटी में होते हैं पीडीएम की। अभी भी कल भी एक मीटिंग है, उसमें सारे लोग होंगे, और ये इलेक्शन कमीशन के बाहर भी जो धरना होगा इसमें सारी पार्टी में शरीक होगी और पीसफुल एक प्रोटेस्ट होगा। मेरे ख्याल में इससे खतरनाक और मैं क्या कहूँ
کہ ایک اداروں کے متضاد بنانے والے دھرنے جو ہے پرتشدد تو پی ٹی آئی نے خود کیے ہیں، جو جہاں سپریم کورٹ اور جو ہے پارلیمنٹ تک کو نہیں بخشا گیا، اور نان اسلام نیور اینڈنگ جو بھی یہاں باتیں کی جا رہی تھی، اب وہ اس کی کیسٹ ہم ان کے سامنے لگاتے ہیں، ان کو آڈیو ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر یہ آئے بائیں شائیں یوٹرن ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے ابھی کہہ رہے ہیں ایجنٹ سے پیسہ بھیجا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی بھی چیز نہ ہو اور یہاں بالکل وائلیشن ہے تو یہ کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس بنتا ہی نہیں ہے. یہ عجیب سی تک ہے. یہاں ہمیں بالکل رائٹ ہے اور ہم کریں گے. پاکستان ہمارا ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، اور ہم جو سمجھتے ہیں چیزوں میں وائلیشن ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ حکومت ٹھیک نہیں جا رہی، تو اس کو درست سمجھ سکھانے کے لیے ہم نے بڑا بھگتا ہے جمہوریت کے لیے اور جو ہے اداروں کی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارٹیز ہیں جو گرم سرد سے گزری ہوئی ہیں، جیلوں ریلوں سے گزری ہوئی ہیں، وہ جب ایک سب پر ہے تو آئیں گی تو پیسفل اپنا وہ جو ہے ضرور ریکارڈ کرائیں گی، اور اس میں یہ کہہ دینا کہ یہ جو ہے سب کے خلاف ہے، باقی ہم ہی جو ہے موبے وطن ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بار بار پارلیمنٹ میں بھی بات کی جاتی ہے. میرے خیال میں اس کو جو ہے بالکل ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. جی کچھ عالیہ صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں، پھر میں سعید قاضی صاحب کے پاس آؤں. جی میں بہت کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. میرے خیال میں یہ لوگ جو ہے نا پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہے سیریسلی، اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر. ان کو کہا کریں پہلے پڑھ آیا کریں. سپریم کورٹ کا آرڈر میں پہلے بھی ریفر کر رہی تھی. کچھ بھی ہو جائے پھنس یہ رہے ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہے یا ان کی لیڈرشپ. یہ جو سارا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ پی ڈی ایم یہ لوگ جا کیوں رہے الیکشن کمیشن کے باہر، تو میں آپ کو بتا دوں پہلے یہ این آر او کے منتے ترلے کر رہے تھے. اب الیکشن کمیشن پہ ڈال کے جی ہمیں نہ اپنے فارن فنڈنگ پہ ہمیں نہ پکڑے. میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی ایک پارٹی بلاول صاحب کو زرداری صاحب فنڈ کر رہے ہیں جو پروہیبٹڈ، کیا یہ فارن فنڈنگ میں آتا ہے. مارک سیگل کو $60 لاکھ انہوں نے دیا ہے ایمبیسی سے. ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں آ جائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. اسامہ بن لادن کو بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے ان کی فنڈنگ آ رہی ہے. پھر یہ جو 70 کروڑ ہے وہ یہ میڈیا کو دے رہے ہیں. ان کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو 40,000 اکاؤنٹس دے چکے ہیں. 23 اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے، 18 اکاؤنٹس ہم کلیئر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اتنا یہ شور بار بار یہ فارن فنڈنگ اس طرح بات سمجھ نہیں آ رہی. سسی صاحب آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. نیوز کا آرٹیکل میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. مریم بی بی نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے، اس کیس کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا ایک منٹ دیکھیں میں بڑے آرام سسی صاحبہ باری باری بات کر لیں، اس طرح سمجھ نہیں آ رہی. کہتے تھے الیکشن کے اندر ریگنگ ہوئی ہے. جی میں سیدھی سی سے ایک بات پوچھ رہی ہوں. میں نے اتنی دیر سے ان کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے یہ وہ رپورٹ ان کے پاس ہونی چاہیے، ان کی پارٹی کی. اچھا چلیں عالیہ صاحبہ پڑھ لیں، آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی رپورٹ پڑھ لیں. چلیں موقع پڑھ لیں. اس پہ لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، کسی ڈونر کی ڈیٹیل نہیں. اچھا ایک منٹ عالیہ صاحبہ پڑھتی نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اچھا چلیں جی سسی صاحب آپ کہیں، آپ کی اس سے پہلے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اب آپ کہیے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ پوری پی ٹی آئی کی حکومت کی آج بھی جو پریس کانفرنس کی ہمارے بھائیوں نے پی ٹی آئی کی، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی. اب ان کے جو آخری مہینوں میں دنوں میں لوگ جو جس طریقے سے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں نا بالکل ٹپیکل اسی طرح سے. اب اسٹیریوٹائپ یہ سارا جو ہے یہ نیریٹو لے کر آتے ہیں لوگ، اس سے تنگ اور بیزار ہو چکے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کیبنٹ میں خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہہ دیا جو لوگ نہیں مجھ میرے بیانیہ سے ہیں تو وہ نکل جائیں. وہ تو افضل چند صاحب غیرت مند ایک رکن تھے، لیکن دوسرے جو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے. نیپوٹزم پر یہ ساری کابینہ ہے، لیکن اس سے آدھے سے زیادہ مزاق سے کہیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ پیش کر دیں جو پیپلز پارٹی کو انہوں نے دی ہے. بس اتنی سی بات ہے. ایک سوال ہے اور کتنے عرصے سے پینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کا فارن فنڈنگ کا، یہ جواب دے دیں. بس 2 کوسچن ہے، سادہ سے معصومانہ سوال. بات آ گیا ہے پوری گورننس پہ، پوری حکومت پر، اور ان کی جلد ہے نا. ہم نبی جرائے تو یہ بس آخری سہاروں پہ. صحیح. عالیہ صاحب آپ کے ہر سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے، آپ نے مہنگائی بہت کر دی اور آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے. چلیں سعید قاضی صاحب ذرا اس ڈسکشن کو کنکلیوڈ کر دیجئے گا، پھر ہم اگلے ذرا موضوع پر جانا چاہتے ہیں. سعید قاضی صاحب یہ چونکہ پولیٹیکل ختم، میں اس پہ ایک منٹ بس صاحب ایک منٹ میں سعید قاضی صاحب کو بھی تو موقع دیجئے نا. زیادہ جو مہنگائی ہوئی تھی نا
وہ ان کے نانا بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی اور پھر زرداری صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی 27% اور 18%. آج انفلیشن کم ہو چکی ہے, سبزیوں کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں, اور یہ جو سبزیوں کی قیمتوں سے تو آپ سبزیوں کی قیمتوں سے تو انفلیشن کو مت ناپیں. سبزی تو ابھی آج کل سیزن کی سبزیاں مارکیٹ میں آئی ہیں تو سستی ہوئی ہیں, تھوڑے دن کے بعد یہ مہنگی ہو جائیں گی, پھر سستی ہو جائیں گی. 14% سعید قاضی صاحب کر دوں, چلیں جی سعید قاضی صاحب کو اجازت دیجیے, مجھے اجازت دیجیے. جی سعید قاضی صاحب اجازت دیجیے. ایک کیونکہ بات ہسٹوریکلی غلط کی گئی ہے یہاں پہ, ہسٹوریکلی ایک بات یہاں غلط کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ویلفیئر کا بجٹ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اور ڈاکٹر مبشر حسن نے دیا تھا. اس وقت انہوں نے جو پلیٹ میں رکھ کے IMF اور ورلڈ بینک کے جوتوں میں ہمیں بٹھا دیا بعد میں, اور یہ ذوالفقار علی بھٹو پر الزام لگاتے ہیں اس نے نیشنلائزیشن نہیں کی تھی پوری, اسے پوری کر لینی چاہیے تھی. اور اس کے دور کا گروتھ ریٹ دیکھیں, اور اس کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس نے دیا, اور جس کانسٹیٹیوشن کو مسلم لیگ نون نے توڑا ضیاء الحق نے, اور یہ جا کے اس کی نان الیکٹڈ اسمبلی میں بیٹھ گئے. اگر کوئی اچھی باتیں ہوئی ہیں اس ملک میں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ان میں شامل ہوتے ہیں. اور ہم اسٹوڈنٹ تھے, میں نے 1 ٹکا دیے بغیر MA انگلش کیا تھا, 1 پیسہ دیے بغیر. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی اصلاحات تھی. ہم جب اسکول اور جاتے تھے ہم سے کرایہ نہیں لیا جاتا تھا. تو اس لیے چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جی مکمل کر لیں بات, جملہ مکمل کر لیں. میں صرف اتنا کہہ رہا تھا, آخری فقرہ مکمل کر لوں. کل 109 اکیڈیمکس کا نقطہ نظر چھپا ہے کہ پوسٹ کووڈ دنیا کیا ہوگی. اس میں 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں, اور یہ ہم دیکھیں کیا بحث کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ معیشت چلنے والی نہیں ہے, یہ صحت کا نظام نہیں چلے گا, اور یہ جو آپ کی گلوبلائزیشن ہے یہ بیٹھ گئی ہے. اور آپ کیا یہاں کوئی ڈسکورس ہے, گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم نے اس سے آگے. میں نے کہا امریکہ جیسے ملک سے مجھے کال آئی, اس نے کہا یار ہم تو بنگلہ دیش بن گئے ہیں, اور یہ جو ہے پوری دنیا کو ایک ریسیشن سویپ کر رہا ہے. اور یہ اتنے سارے ڈاکٹر ہیں نا آپ کے اکنامکس کے, جنہوں نے پچھلے 30 سال میں ہارورڈ اور کیمبرج کے جو رٹ کے آئے ہوئے ہیں سلیبس, یہ ان کو جس طرح کووڈ کی ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی, اس طرح یہ جو آپ کے جعلی حکیم بیٹھے ہیں نیم حکیم IMF اور ورلڈ بینک کے, ان کو نہیں سمجھ یہ کیا ہے. اور اگر سمجھ بھی ہے تو سوائے ایک ڈاکٹر اشفاق احسن خان کے جس نے کہا کہ یہ نکاح بند کرو, یہ ڈرامہ جو معیشت کے نام پہ لوگوں اصل چیلنج یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں اصل چیلنج یہ ہے, اس پر ہم آ نہیں رہے. بالکل کہہ رہے ہیں اصل چیلنج یہ ہے اور اس کی طرف کوئی آ نہیں رہا. اس پر شاید حکومتوں کا اپوزیشن دونوں کا کنسرن نہیں ہے. سعید قاضی صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. باقی تمام مہمانوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. جو بھارت کا بھانڈا پوٹا ہے کہ اس نے پلوامہ خود کیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی طرف جو جارحیت کا مظاہرہ کیا, یہ سب اس کا پلان تھا الیکشن جیتنے کے لیے, اور مودی کا پلان تھا اپنے لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جنرل اعجاز اعوان صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جنرل صاحب یہ جو BARC کے چیف ایگزیکٹو پرتھو داس گپتا اور ارنب سوامی کی جو گفتگو چیٹ لیک ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں بہت سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت نے نہ صرف لوگوں کو پہلے سے پتا تھا, کچھ لوگوں کو جو جانتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے, بلکہ یہ سٹیج کیا گیا تھا اور اس کے کچھ انٹرسٹ تھے جس کو سرو کرنا مقصد تھا مودی کے. یہ کیا دنیا کے لیے ہلا دینے والے انکشافات نہیں ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں جی, ہندوستان کے یقیناً ہلا دینے والے انکشافات ہیں, اور دنیا کو ہلا دینے سے علاوہ ان کی اپنی آرمڈ فورسز کو ہلا دینے والے انکشافات ہیں کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کس قدر ایمبیشس ہے, اور اپنے پولیٹیکل مقاصد کے حصول کے لیے وہ کس طریقے سے ان کی جانوں کی بھینٹ چڑھا سکتے ہیں. یہ سب سے خوفناک بات ہے کہ ان کی وہ سول آرمڈ فورسز اور آرمی جو اپنے ملک کا دفاع کر رہی ہیں اور جو حکومت کے لیے ان کو اسسٹ کر رہی ہیں, اگر انہی کے 40 آدمیوں کو ایک فالس فلیگ آپریشن میں ان کی جانوں کا نذرانہ اس لیے ان سے لے لیا گیا زبردستی کہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کو حاصل کیا جائے اور آنے والے الیکشن کیمپین میں مودی صاحب اس کا مائلیج لے سکیں. یہ رویہ ملک کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے,
ان کی اپنی آرمڈ فورسز کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ سب سے ڈینجرس پہلو ہے. اور دوسرا ڈینجرس پہلو یہ ہے کہ اگر اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن پہ بیس کر کے ایک نیبر ملک پر وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں جس کا انہیں قیمت تو 2 جہازوں کی صورت میں چکانی پڑی, ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے اپنا خود مار گرایا, اچیومنٹ یہاں اکراس دا بارڈر ان کی نل ہے, اور اس کام کو کرنے کے لیے 40 آدمیوں کی جان قربان کرا دی. تو یہ اجیت دووال اور جو نریندرا مودی نیکسس ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ علاقے کے جو ریجن کا پیس ہے اس کے لیے خطرہ ہیں, اپنی آرمڈ فورسز کی سیکیورٹی اینڈ لائف کے لیے خطرہ ہیں, اور ملک میں مائنورٹیز کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے جو کچھ وہ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ایک تیسرا ہے پہلو جس پر برٹش پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے. امریکن کانگریس کے ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے اس نے بھی رپورٹ دی ہے, اور یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کمیشن بھی اس پہ بات کر چکا ہے کہ وہاں پہ لائف اینڈ پراپرٹی مائنورٹیز کی انسیکیور ہو چکی ہے. تو اگر اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو اس سے ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ موجودہ حکومت اپنے اقتدار کو سہارا دے رہی ہے, مائنورٹیز کی زندگی اجیرن بنا رہی ہے, اور جب کوئی اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے تو یا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لا کے ان لوگوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے. اگر کسانوں نے ایک موومنٹ کی اپنے حقوق کے لیے تو اس کو خالصتانی موومنٹ کہہ کر ان پر اور الزامات لگا دیے گئے. تو میرے خیال میں یہ مائنڈ سیٹ نہ سیاسی ہے نہ یہ سیکولر مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ایکسٹریمسٹ ہندو مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ وہ ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں. اچھا جج صاحب, ایک چیز اور ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایڈونچر 2 ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دھانے پر لے آئے تو یہ تو پوری دنیا کی فکر مندی کی بات ہوگی. تو کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا کہ 2 ایٹمی قوتیں اس حد تک اس میں جو ہے وہ غصہ پیدا ہو جائے کہ وہ جنگ کے دھانے پر لے, اور سب یہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو آپ کے خیال میں اس کو دیکھے گا عالمی قوتیں دیکھیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یا پاکستان توجہ دلائے گا؟ عالمی قوتوں کی اسی کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈوسیز یونائٹڈ نیشن میں دیے ہیں ان کا کانٹینٹ بھی یہی ہے, اور اگر یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز تک کی زندگیاں خطرے میں اور ان کی گاڑی کو بھی یہ نشانہ بنا سکتے ہیں, تو اس سے ایک چیز بڑے واضح ہو جاتی ہے کہ کس قدر ارریسپانسبل اسٹیٹ ہے کہ ایک طرف افغانستان کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کر کے ایک پاکستان جیسے مضبوط ملک کے اندر وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں, اس کا چارج انہوں نے کلبھوشن یادو کو دیا ہوا ہے, اور ایک پورا نیٹ ورک پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہا ہے. تو جس شے پہ یہ کر رہے ہیں بالآخر انہیں ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ آگ کا کھیل ہے جو پورے ریجن کو لے ڈوبے گا خدا نہ خواستہ, اور جہاں پہ دنیا کی 1/3 آبادی ہے, چائنا, ہندوستان اور پاکستان میں تقریباً 3 ارب لوگ آباد ہیں, کم و بیش 3 ارب. تو اگر 3 ارب لوگوں کی زندگی کو آپ نے خطرے میں ڈالنا ہے ان پالیسیز کی وجہ سے یا اس ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, تو اس چیز کا نوٹس یونائٹڈ نیشن کو بھی لینا پڑے گا, جو پرماننٹ 5 ممبرز ہیں ان کو لینا پڑے گا, اور بالخصوص امریکہ کو جن کی شے پر یہ انڈو پیسفک کمانڈ کا سہارا لیتے ہوئے اور سی پیک کو سیبوٹاج کرتے ہوئے اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جس راستے پر ہندوستان چل نکلا ہے, یہ شے ان کو ریجن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. اس چیز کا ریویو کرنا پڑے گا امریکہ کو بھی اور یونائٹڈ نیشن کو بھی. صحیح ہے. سعید قاضی صاحب, یہ کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ کشمیر میں بھی ہوگا, کشمیر سائٹ پہ بھی ہوگا, کچھ بڑا ہوگا جس سے عوام مشتعل ہوں گے, جس سے ان کی حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوگا, جس کا کیا جو ہے وہ انتخابی فائدہ مودی کو پہنچے گا. یہ سب باتیں ارنب گوسوامی جو ہیں وہ لیک کر یا کسی سے ڈسکس کر رہے ہیں. ارنب گوسوامی کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کتنی حیران کن چیزیں سامنے آئی ہیں قاضی صاحب؟ دیکھیں یہ جاننے والے لوگوں کے لیے بالکل حیران کن نہیں تھی. اور ارنب گوسوامی جو ہیں, جو ڈیپتھس ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے میڈیا میں دیکھی ہیں گراوٹ کی, اور انڈیا میں خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں, تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خریدا گیا ہے اس میڈیا کو. اور بیسیکلی بات یہی ہے جو جنرل صاحب, یہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ کسان سڑکوں پر ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مودی ایک بھی ریئل ایشو ایڈریس نہیں کر سکتا انڈر دس سسٹم.
وہ اپنے فوجیوں کو مروائے گا اور وہ جعلی جو ہے جعلی ایشوز کریٹ کر کے، اور وہ بھی میں ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں، 23 کروڑ ووٹ لیا اس نے ٹوٹل 90 کروڑ میں سے. یہ فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم ہے، وہ مائنارٹی کا لیڈر ہے وہاں پہ، اور یہاں بھی یہی ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں وہاں اب سب سے جو خوبصورت بات ہوئی ہے وہاں پہ کسانوں نے اپنی اس موومنٹ کے دوران کہا ہے کہ رائٹ سر، پورے کو اس پر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور اس سے ضرور سوال ہونا چاہیے بھارت سے کہ وہ 2 ایٹمی قوتوں کو ایک ایڈونچر کے ذریعے کیوں قریب لے آیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.